بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جہاں بہت سے اور امتیازی خصائص کا حامل ہے، اس میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑی خصوصیت علامہ کا جو ایک بڑا خاصہ ہے اس کا ثبوت ہے، علامہ کا ایک بڑا امتیاز ہے اس کا ثبوت ہے۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ علامہ اقبال جو بات کہتے ہیں قرآن مجید سے انسپائر ہو کے کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی شاعری میں بھی قرآن مجید کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے اور اپنے قارئین کو، اپنی قوم کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید ان سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور اچھا آپ دیکھیں رموز بے خودی کے آخر میں جو علامہ کی نظم ہے بحضور رحمۃ للعالمین، اس نظم میں بھی علامہ اقبال نے اپنے اس دعوے کو دہرایا ہے، اپنے اس منصب کو دہرایا ہے، اور اپنے اس جو ان کا یہ جو اسلوب ہے اس کو بہت بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ساری زندگی یہی کیا ہے کہ اپنی قوم تک، آپ کی امت تک قرآن مجید کا پیغام پہنچا سکوں، اور اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو بے نصیب از بوسائے پاک المرا، روز محشر خار و رسوا کن مرا، کہ قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے معروم کر دیں اور مجھے اپنے بوسائے پاک سے دور کر دیں۔ آپ تصور کریں، اتنا بڑا دعویٰ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے اپنے دعوے کی حقانیت پہ پورا یقین نہ ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ حیض عنایات تو کس ناکس است، حیض عنایات تو ناکس کس است، مزد گفتارم یک دعایت بس است۔ یا رسول اللہ، آپ کے شفقت سے جو لا شے ہے وہ شے بن جاتا ہے، جو ناچیز ہے وہ صاحب حیثیت بن جاتا ہے۔ آپ جب نگاہ کرم فرماتے ہیں تو اس سے جس پہ نگاہ کرم ہوتی ہے اس کے مقامات جو ہیں وہ بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو خدمت کی ہے قرآن مجید کی، آپ کی امت کی، تو میری اس مزدوری کی بھی جو ہے، اس میری مشقت کی بھی مجھے مزدوری جب آپ عطا فرمائیں تو آپ کی ایک دعا میرے لیے کافی ہے۔ میرے سارے غموں کا مداوع کرنے کے لیے، میرے سارے زخموں کی رفوگری کرنے کے لیے، میری ہر طرح کی چارہ گری کے لیے آپ کی ایک دعا کافی ہے۔ اچھا، وہ دعا کیا ہے؟ اب علامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں نے آپ کی امت کی خدمت کی ہے اور قرآن مجید کا پیغام ان تک اپنے شعر کے ذریعے سے پہنچایا ہے تو مجھے اپنے سایہ دیوار کے تلے قبر کی جگہ عطا کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ علامہ کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ مسجد کے دیوار کے سائے تلے ہے۔ تو یہ جو علامہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے پیغام کو اپنے شعر کے ذریعے آگے پہنچایا ہے، یہ ہمیں اس شعر سے اس کی بڑی واضح تصدیق ملتی ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں اور جو اہل ایمان ہیں، جن کے حضور سے کمٹمنٹ اٹوٹ ہے، جن کے حضور سے وابستگی ان کمپرومائزنگ ہے، ان کے چار ٹریٹس ہیں، ان کی چار خصوصیات ہیں، ان کا کریکٹر چار ایلیمنٹ سے، چار عناصر سے بنتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں، یہ ہے قہاری۔ رحماء بینہم، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے سراپا شفقت ہیں، غفاری۔ اور اس کے بعد رحماء بینہم کے بعد تراہم رکعا سجدا، یہ وہ لوگ ہیں جو قدسی و صفت ہیں، جن کے جو معاملات ہیں، جن کے معمولات ہیں وہ ملائکہ کی طرح پاکیزہ ہیں، قرب خداوند کے نور سے منور ہیں۔ یہ ہے قہاری اور غفاری کے بعد قدوسی، کہ ان کا جو کریکٹر ہے وہ ملائکہ کی کریکٹر کی طرح صاف و شفاف اور بندگی خداوند سے عبارت ہے۔ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو رکوع و سجود سے خالی ہو۔ یعنی رکوع و سجود کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو رکوع و سجود یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جھکتے ہیں کہ پھر وہ کہیں اور نہیں جھکتے، یعنی ان کی گردنیں صرف اللہ کے حکم کی پابند ہیں،
اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کی حکم کی پابند نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ ملائکہ کا خاصہ ہے۔ اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ کرتے ہیں، جو حکم نے دیا وہ نہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں۔ یعنی اہل ایمان وہ ہیں جن کی کریکٹر کی چوتھی خصوصیت، چوتھا عنصر یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی طرح ہمہ وقت سراپا رکوع و سجود ہوتے ہوئے حکم خداوند کے پابند ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور آخری خصوصیت کیا ہے ان کے کریکٹر کی، ان کے کردار کی، کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا ان کی ہم سفر ہے۔ یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں اتنے صادق ہیں کہ ان کی جو کردار کی یہ جو پورا ایک پس منظر ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے، وہ اس چیز کے لیے ان کے لیے ضامن بن جاتا ہے کہ ان کی ہستیاں، ان کی شخصیتیں، ان کے کردار اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو ان کا ہم سفر بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جبروت، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی سورہ فتح کی آیہ مبارکہ میں، اس آیہ مبارکہ میں جو چار عناصر بیان کیے گئے ہیں بندہ مومن کے، کہ وہ شداء علی الکفار ہے، رحماء بینہم ہے، تراہم رکعا سجدا ہے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہے۔ علامہ نے اس شعر کے اندر مسلمان کے کریکٹر کو بیان کیا، اس کے بنیادی عناصر کو بیان کیا، تو اسی ترتیب کے ساتھ اور انہی اصطلاحات کے ساتھ وہ اپنے قاری تک پہنچا دیا۔